الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے جمعے اولاد کے حقوق پر گفتگو کی تھی جو کہ باقی رہ گئی تھی۔ آج ہم اولاد کے حقوق پر آگے گفتگو کرتے ہوئے تیسرا حق بیان کرتے ہیں، اور وہ تیسرا حق یہ ہے اولاد کا کہ اچھا نام رکھا جائے، تجویز کیا جائے۔ اب اس کے بارے میں سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہترین نام رکھو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اچھے نام کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اور اب طبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص موجود ہو اس کے گھر پر پہرا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے نام پر اس کا نام رکھا، اس کا لڑکا اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ جس نے میرے نام سے برکت کی امید رکھتے ہوئے اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، اے اللہ، ہم کس عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے حلف اٹھایا ہے، کہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، حضور فرماتے ہیں کوئی دسترخوان ایسا نہیں کہ اس پر محمد یا احمد نام کا کوئی شخص موجود ہو اور اس دسترخوان پر 2 بار ہر دن میں تقدس یعنی پاکیزگی نہ اترتی ہو۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ ان کا ایک بہت پیارے ان کے ایک غلام تھے جن کا نام ایاز تھا۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ روزانہ ایاز کے بیٹے کو حضرت محمود غزنوی محمد نام سے بلاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ اے ایاز کے بیٹے یہاں آ اور میرا فلاں کام کر دے۔ تو حضرت ایاز جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مالک کوئی غلطی ہو گئی ہے، آقا کوئی غلطی ہو گئی ہم سے کہ آپ میرے بیٹے کو نام سے نہیں بلاتے، کوئی ناراضگی والی بات ہو گئی ہے ہم سے۔ تو حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں نہیں، روزانہ جب میں اس کو بلاتا تھا تو میرا وضو ہوتا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر وضو میں اس کا نام محمد بلاؤں، کیونکہ محمد نام کی شان یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو میرے آقا اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ہے۔ اب سنیں ایک حدیث پاک جو جامع الصغیر میں بیان کی گئی ہے کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور برائی کی نسبت اس کی طرف نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ جو ہے کہ جب نام محمد ہو تو پھر عزت اور تکریم بھی لازمی ہے، عزت اور تکریم بھی لازمی ہے۔ صحیح طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب کوئی بھی بچہ کسی کا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام فوراً محمد رکھ دیا جائے، یا 7 دن بعد سنت کے طریقے پر محمد رکھ دیا جائے، لیکن حقیقت والا نام تو محمد ہی ہو۔ پکارنے کے لیے پھر اس کا نام یاسر رکھا جائے، شفیع رکھا جائے، رفیق رکھا جائے، لیکن حقیقی نام اس کا محمد ہی ہو، حقیقی نام اس کا احمد ہی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کا حسن عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس پر چلنا چاہیے اور بچوں کے اچھے نام تجویز کرنے چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں تھے، سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کر دیا، اور اس فلاں کا نام محمد تھا۔ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا کہ یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنا کردار بدل لے۔ تو جس کا نام محمد ہو پھر اس کا کردار بھی ایسا ہو کہ وہ جھلکے کہ ہاں یہ حضور کی شان والا نام، اس پر جو ہے حضور کے مبارک اثرات اس پر جو ہے نا نازل ہو رہے ہیں، حضور کی کرم نوازیاں اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کا نام احمد اور محمد رکھنے کی توفیق دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔